میں چاہوں گا کہ اب جیسے آخری اشرہ بھی آج 17 رمضان المبارک کی آخری اشرہ بھی شروع ہونے والا ہے، تو آخری اشرے کے حوالے سے کوئی خاص دعا، کوئی خاص وظیفہ تو کیا ارشاد فرمائیں گے؟ آخری اشرے کی طاق راتوں میں زیادہ سے زیادہ کون سی دعا کرنی چاہیے؟ کیا ناظرین کون سی دعا کریں، کون سا وظیفہ پڑھیں؟ ایک تو یہی دعا کیا کریں، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور. اس کو کثرت سے کیا کریں، اور خاص کر طاق راتوں میں صلاۃ التسبیح کی ترکیب بنائیں. اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ اس کی ڈھیر برکتیں ملیں گی اور انشاءاللہ دعائیں بھی قبول ہوں گی. اور آج کل تو ویسے ہی موقع ایسا ہے کہ تہجد کی نمازیں بہترین ملیں. سبحان اللہ، بہت آسان ہو جاتا ہے. سحری میں ہم جو اٹھتے ہیں تہجد کا ٹائم بیسٹ ہوتا ہے، تو ہم تراویح کے بعد سو جائیں، سحری کے ٹائم اٹھ کے 2 رکعت نفل ادا کریں. حسب توفیق اللہ پاک توفیق دے تو 6 رکعت ادا کریں. ماشاءاللہ اللہ پاک مزید توفیق دے تو 12 رکعتیں ادا کریں. 12 رکعتیں ادا کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی تمام مشکلات کے لیے دعا کریں، اپنی تمام جائز مرادوں کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں گے انشاءاللہ الکریم. تو یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھنی ہے، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یہ کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے انشاءاللہ الکریم. اللہ کی رحمت سے دعائیں بھی قبول ہوں گی اور اللہ کی رحمت سے بخشش و مغفرت کے پروانے ہمیں نصیب ہوں گے. جہنم سے آزادی ہم سب کو نصیب ہو جائے گی. اور ماہ رمضان المبارک کے 2 وظیفے جو امیر السنت نے ارشاد فرمائے، ایک تو کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، اور دوسرا وظیفہ ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں. 2 وظیفے یہ ہوئے، اور 2 وظیفے جو ہم نے کثرت سے دعائیں مانگنی ہیں. پہلی دعا یہ ہے کہ یا اللہ پاک مجھے اپنی رحمت سے جنت عطا فرما، جنت کا سوال کرنا ہے. اور دوسری دعا ہے جہنم سے پناہ مانگنی ہے، اللہ پاک ہمیں جہنم سے بچا، جہنم کی آگ سے ہم سب کو محفوظ فرما. اللہ پاک ہمارے لیے بس اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، جنت کے دروازے کھول دے، ہمارے لیے خوشحالی اور سلامتی کے دروازے کھول دے.